14 اگست 1947 کا دن برصغیر کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ تھا جس نے لاکھوں دلوں کی دعاؤں، ہزاروں قربانیوں اور برسوں کی جد و جہد کا ثمر دیا۔ یہ دن یوں ہی نہیں آیا تھا، اس کے پیچھے ایک پوری تحریک، ایک مقصد اور ایک خواب تھا، ایک الگ وطن کا خواب جہاں مسلمان اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنی عبادات، اپنے رسم و رواج، اپنے نظام زندگی اور اپنی نسلوں کو ایک آزاد ماحول میں پرورش دے سکیں۔ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد جب ہندو اکثریت نے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی تو علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے تاریخی خطبے میں اس خواب کو لفظوں کا جامہ پہنایا اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بعدازاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی جد و جہد شروع کی جو 17 سال تک جاری رہی۔ قائد اعظم ایک کامیاب وکیل تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کانگریس کی ہندو ذہنیت کو پہچانا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن کا طرز زندگی، ثقافت، تاریخ، مذہب، عبادات، ہیرو اور دشمن سب جدا ہیں اور دونوں ایک ساتھ ایک ریاست میں امن سے نہیں رہ سکتے۔ یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا جو دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا باقاعدہ مطالبہ سامنے آیا۔ یہ تحریک زور پکڑتی گئی، جلسے، جلوس، مظاہرے، گرفتاریاں، قید و بند کی صعوبتیں، قربانیاں، سب کچھ اس راہ میں آیا، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری۔ ہندو اور انگریز دونوں اس تحریک کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کے جذبے کو ختم نہ کر سکے۔ 1946 میں کانگریس اور انگریزوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ایک متحدہ ہندوستان بنایا جائے، لیکن مسلم لیگ نے نعرہ لگایا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر زبان پر صرف ایک ہی آواز تھی، پاکستان، پاکستان۔ پھر وہ وقت آیا جب انگریزوں نے 3 جون 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر کو تقسیم کیا جائے گا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر شامل کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے ریڈیو پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں مسلمان اپنے دین کے مطابق آزاد زندگی گزار سکیں۔ پاکستان کا مطلب صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کا قلعہ تھا۔ لیکن آزادی کا سورج نکلنے سے پہلے ایک ہولناک اندھیری رات گزری۔ جیسے ہی تقسیم کا اعلان ہوا، فسادات پھوٹ پڑے، لاکھوں مسلمان ہندوستان کے علاقوں سے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ دہلی، امرتسر، مشرقی پنجاب، بہار، یوپی، گورداسپور، لدھیانہ اور دیگر علاقوں سے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت میں جو کچھ ہوا وہ انسانی تاریخ کے بدترین سانحات میں شمار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ٹرینیں پاکستان پہنچتی تھیں تو صرف خون سے رنگی لاشیں ہوتی تھیں، قافلے لوٹ لیے جاتے، عورتوں کی عزتیں پامال ہوتیں، بچوں کو نیزوں پر اچھالا جاتا، بوڑھے شہید کر دیے جاتے۔ ہزاروں مسلمان اس سفر میں اپنی جان، مال اور عزت کھو بیٹھے، لیکن پاکستان آ کر دم لیا۔ یہ قربانیاں کسی قیمت پر فراموش نہیں کی جا سکتیں۔ یہ ہجرت ایک نشان عظمت ہے کہ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن دین اور قوم کو نہیں چھوڑ سکتا۔
14 اگست کی رات جب پاکستان وجود میں آیا تو نہ کوئی مکمل حکومت تھی، نہ ادارے، نہ فوج، نہ پیسہ، نہ وسائل، نہ دفاتر، حتیٰ کہ کچھ جگہوں پر سیاہی تک میسر نہ تھی، لیکن جذبہ تھا، ایمان تھا، قربانی کا عزم تھا، اور یہ سب کچھ کافی تھا ایک نئی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے۔ قائد-اعظم نے انتھک محنت کی، رات دن ایک کیا، بیمار ہو کر بھی اپنی قوم کو مایوس نہ کیا۔ ان کے ساتھ لیاقت علی خان، خواجہ نظام الدین، فاطمہ جناح، سردار عبدالرب نشتر اور دیگر رہنما شامل تھے، جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا، جہاں اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے اور دنیا کو دکھایا گیا کہ اسلام امن، محبت اور انصاف کا دین ہے۔ 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک قربانی کی یادگار ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے یہ وطن آسانی سے حاصل نہیں کیا، اس کے پیچھے لاکھوں شہیدوں کا خون ہے، معصوم بچوں کی لاشیں ہیں، ماؤں کے لٹے ہوئے سہاگ ہیں، بہنوں کی چھینی ہوئی چادریں ہیں، اور ان سب کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، اسے ترقی دیں، اسے اسلام کا قلعہ بنائیں اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیں۔ آج جب ہم 14 اگست مناتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم صرف جھنڈیاں نہ لگائیں، بلکہ اپنے اندر یہ عہد بھی کریں کہ ہم دیانت، محنت، اتحاد، قربانی، سچائی اور خلوص کے ساتھ اس ملک کو وہ مقام دلائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر قائد-اعظم نے دی تھی۔